أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. کرے گا یہ تو اس میں للہیت ہونی چاہیے. میں اگر سوال کرتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ ہونا چاہیے. اب میں کہتا ہوں جی مجھے تو اللہ نے پیدا کیا. اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ. پھر عقل وہاں لے جاتی ہے، پھر جہاں سے لوٹنا بڑا مشکل ہے. تو میرے بھائیوں میری بہنوں گزارش یہ ہے کہ یہ سنجیدگی اختیار کریں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹڈی کریں. آپ یقین جانیں کہ 1995 میں خالد غزنوی کی کتاب طب نبوی، اس کے اندر جو سانس کی بیماریوں کی تکلیفیں ہیں یہ سارا کچھ موجود ہے. اگر امت اس پر عمل کرتی، روزانہ کا وہ معاملہ ہے، تو کبھی کسی کو یہ بیماریاں لگیں گا. یہ جو آپ چھوٹی چھوٹی بیماریوں پہ ڈاکٹروں کے پاس جا کر کرتے ہیں، خالص صرف کلونجی کا تیل آپ خالص اللہ کرے مل جائے، روزانہ صبح نیم گرم پانی کے اندر 2 یا 3 قطرے ٹپکا کے وہ پئیں. آپ جتنی بیماریاں فیل کرتی ہیں وہ انشاءاللہ العزیز سب اللہ ٹھیک کر دے گا. کیونکہ اس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی میں موت کے علاوہ یہ کالے دانوں میں ہر بیماری کی شفا ہے. اور شفا ضد ہے بیماری کی، جیسے اندھیرا ضد ہے روشنی کی. تو شفا قرآن ہے. قرآن شفا ہے، فزیکلی بھی شفا دیتا ہے، روحانی طور پہ بھی شفا دیتا ہے. اب لوگ کہتے نہیں جی یہ تو اصلاح کے لیے یہ ہے. مانتے ہیں ہم اصلاح کے لیے، لیکن یہ سورہ فاتحہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ فاتحہ دم ہے. اب بعض فلاسفر ہیں دم سے منع کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ رقیہ ہے، یہ ام القرآن ہے، یہ شفا ہے. اس کا نام سورہ شفا ہے. میرا ایمان ہے. اب شام کے 10ویں روپے پر اب وہ صحابی پوچھتے ہیں، جب صحابہ میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے کہ تم نے بکریاں کیوں لی اس دم کی، تو آتے ہیں عرض کرتے ہیں. بڑی کامن حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کہیں جا رہے ہیں، راستے میں کسی قبیلے والے کے سردار کو بچھو نے یا سانپ نے کاٹ لیا. وہ ان سے آ کر کہتے ہیں بھئی تم کوئی منتر جانتے ہو، ہمارے سردار نے کچھ کاٹ لیا. انہوں نے کہا جی ہم تو تمہارے سے اجرت لیں گے، بکریاں لیں گے. پھر انہوں نے بولا آئیں آپ کریں. انہوں نے اب یہ 2 گروہ ہو گئے ہیں. اب صحابی ایک کہنے لگا یار یہ صحیح نہیں لیا آپ نے، اجرت دی جو صحیح نہیں دی. دوسرے کہنے لگے نہیں ہم نے صحیح کیا. اب یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، صحیح حدیث ہے، اس پر کوئی بحث ہی نہیں ہے. ہم فضول بحثیں، فضول سوال کر رہے ہیں، فضول تان، فضول اللہ اکبر کبیرہ، یہ نہیں ہے. اب وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ معاملہ ہوا. آپ نے فرمایا تم نے کیا پڑھا؟ اس نے بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے لواب لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تیرے اس میں برکت دے. آپ نے اس میں سے اپنا حصہ بھی مانگ لیا کہ میرا بھی حصہ نکالیں. اس کو دعا دی کہ لوگ تو برے کام کر کے لیتے ہیں. اب مثلا یہ ان بحثوں میں سوال لکھنے یا یہ سارا کچھ، یہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. ایک بات آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ تحقیق خود بھی کریں نا. آپ نے دین کو پڑھا کب ہے؟ دین تو ہمیں اس وقت یاد آتا ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے. اب اذانیں ہم اوپر جا کر دے رہے ہیں، جب 5 اذانیں گھر کے پاس ہیں اس پر ہمیں ہماری جو نہیں ریگتی. اس پر بلانے والا کہہ رہا ہے، بلانے والا کون ہے؟ میرا رب ہے. وہ کہتا ہے حیا حیا حیا، کہہ کے تھک گئے. جی ہم تھک گئے کہہ کے. کون آتا ہے؟ حیا للصلاح حیا علی الفلاح، فلاح کی طرف آ. یہ اللہ کے لفظ ہے، اللہ بلا رہا ہے. میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ فلاح کا معنی کیا ہے؟ 2 جہان کی کامیابی. اب وغیرہ کے پاس جاتے ہیں، جی سرکار آپ کے پاس آئے ہیں، اللہ مجھے کامیاب کر دے، میرے بچے کو کامیاب کر دے. وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، تو جی کامیابی ہوگی. تجھے کس نے کہا ہے؟ تو میرا رب کہہ رہا ہے تجھے کوئی مصیبت آ گئی ہے، تم کیا کر؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
اور سب نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، میں نہیں جاتا۔ اب مصیبت آئی تو بے وقتی اذانیں چھتوں پر چڑھ کے جی، پھر اس کے اوپر فلسفے شروع ہو گئے، مسئلے شروع ہو گئے، فتوے شروع ہو گئے۔ ہمارے پاس موجود ہے سب کچھ، پیارے نبی بتا کر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فزیکلی طریقے بتا کر گئے ہیں، اس میں اس علاقے میں نہ جاؤ، اگر ہو گیا ہے تو اسی میں رہو، تسلیاں دی ہیں، چیزیں بتائی ہیں، کلونجی ہے، اس کی دھونی ہے، اس کو لینا کیسے ہے، شہد ہے، لیمبو ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ کے فضل سے یہ اللہ شفا دینے والا ہے۔ اب جو لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں، اب الحمدللہ ثم الحمدللہ، آئندہ اللہ کے حکم سے میرا گمان ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ مومن کمزور تو ہوگا، لیکن اس کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کی سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ دعا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں مومن بنا دے۔ پھر ہم دعائیں کر رہے ہیں، دعا دوسروں کے لیے بھی کریں، اپنے لیے بھی۔ ہم بے بس ہیں اللہ، بڑی بڑی قومیں، بڑی بڑی سپر طاقتیں بے بس ہو گئی ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر اللہ تیرا سہارا ہمارے پاس ہے۔ پتہ نہیں کس کی دعا، وہ چونٹی کی دعا سنتے ہیں، میرا اللہ تو چونٹی کی دعا سنتا ہے۔ اس کا برگزیدہ بندہ حضرت سلیمان علیہ السلام قحط کے دور میں دعا مانگنے جا رہے ہیں، اللہ نے ان کو مالکہ دیا ہوا تھا، ان پر فضل تھا کہ وہ جانوروں کی، چرند پرند کی، حشرات الارض کی وہ دعائیں، وہ زبان سمجھتے تھے، آوازیں سنتے تھے۔ انہوں نے دیکھا، قوم کہنے لگی دعا مانگی نہیں، واپس جا رہے ہیں، انہوں نے بولا میں نے دیکھا ہے کہ چونٹی دعا مانگ رہی ہے، اللہ بارش برسائے گا، وہ میرا رب ہے، وہ چونٹی کا داتا، وہ سب کچھ ہے۔ اس نے کس کو پکارا ڈائریکٹ؟ وہ تیری رگ حیات کے قریب ہے، اس کو کہا اللہم۔ نہیں آتی اردو، پنجابی نہیں آتی، تجھے نہیں آتی عربی، تو اپنی زبان میں کہنا، وہ میرا خالق ہے، رب ہے، وہ ساری زبانیں سمجھتا ہے، وہ تو گنگے کی تیری سوچ کو بھی سمجھتا ہے، وہ تو اس وقت سے تجھے جانتا ہے جب تیرا بابا آدم بھی پیدا نہیں ہوا تھا، اتنا علم و خبیر ہے، تو زبان سے کہے گا اسے نہیں سمجھ آ رہی، وہ نہیں دیکھ رہا، یہ سب کچھ میرے اپنا کیا کا ہے سارا کچھ۔ ایک بار پکار تو صحیح اس کو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے، اے پیغمبر میرے بندے جب تجھ سے پوچھیں کہ تیرا اللہ کیا ہے، کہاں ہے، انہیں کہو میں تمہارے قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری رگ حیات کے قریب ہوں۔ تو ایک بار مجھے کہہ یا ربی، میں 10 بار کہتا ہوں یا عبدی۔ تو ایک قدم چل کے آ، میں 10 قدم آتا ہوں۔ تو پیدل چل کے آ، میں دوڑ کے تیری طرف آتا ہوں۔ تم اکیلے میں میرا ذکر کر، میں مجلس میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ یہ میرا رب ہے، یہ میرے پیارے نبی کی باتیں ہیں، یہ فلسفے نہیں، نہ کسی بابے کی خوابیں ہیں، یہ حدیث میں، قرآن میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور پھر یہ اللہم جب کہا جاتا ہے تو یہ ڈائریکٹ بات کرنے کا طریقہ ہے۔ مجھے کوئی مائک کا لال چیلنج میں کرتا ہوں، قرآن کی یا حدیث کی کوئی ایسی دعا بتا دے یا حی یا قیوم کے علاوہ، کیونکہ یہ صرف سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ بدیع السماوات، بدیع، عجیب کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ باقی جتنی صفاتیں ہیں سب کے ساتھ اللہم یا ربی۔ پہلی دعا جو اللہ نے دنیا میں اتاری، جو آدم علیہ السلام کو بتائی، وہ ربنا سے شروع ہوتی ہے۔ رب کون ہے تیرا؟ رب کون ہے؟ کہ رب وہ ہے اللہ جو خالق ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جو کسی کو بھوکا نہ چاہے تو نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اگر وہ دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس مالک کا رب پہلی دعا ہی سکھاتے آدم علیہ السلام کو، کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے میرے رب، میں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ حالانکہ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو میں نے روکا، میں نے کہا اس درخت کے پاس نہ جانا، مگر اس کو شیطان نے ورگلا دیا۔ اب انہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ اللہ اس میں میرا کیا قصور ہے، شیطان کو تو نے طاقت دی ہے۔ نعوذ باللہ، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے اس بات پہ بھی فتوے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ نے فرمایا تو یہ کہہ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ میرے نفس کی شرارت ہے۔ اگر اللہ میں نے اپنے نفس پر کثیر ظلم کیے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں خسارے پانے والے میں سے۔ ہم 4 ٹکے دے کے ہم کسی مسجد کے اگر کچھ بن جاتے ہیں تو ہم خرید دیتے ہیں، مولویوں کو خرید لیتے ہیں، خادموں کو اپنا ذاتی ملازم سمجھتے ہیں۔ ڈرو، اگر اللہ نے عمل کی توفیق دی ہے تو اللہ سے یہ دعا مانگو، یا اللہ تکبر سے بچانا۔ شکر کرو کہ اللہ کا کام تم کر رہے ہو، اللہ تم سے کام لے رہا ہے۔
अल्लाह के घरों को आबाद करते हो, लेकिन इस पर तकब्बर ना करो, शुक्र अदा करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के साथ खाना काबा की तामीर फरमा रहे हैं, उसके बावजूद फिक्र ये लगी हुई है कि अल्लाह ये अमल कबूल कर ले। क्या फरमाते हैं? रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल, उसमें भी रब्बी को पुकार रहे हैं। कहाँ यहाँ के किसी को वसीला बनाकर पुकारो मुझे? कहाँ था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहले रसूल नबी तो नहीं है, उन्होंने कोई डायरेक्ट बात करो अल्लाह से। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वल्लाही वो तुम्हारी दुआओं को कबूल करता है, मगर तुम्हें चाहिए कि उसके हुक्म पर चलो, ये शर्त है। अब अल्लाह के हुक्म क्या है? जो नबी बताते हैं उससे मना हो जाओ, जिससे रोकते हैं रुक जाओ, जो करने का हुक्म देते हैं करो। आज क्या है, मर गए सारे, मुंह पर खोल चढ़े हुए हैं हमारे, औरतों के मर्दों के, किसी की सांस रुकती है? पहले तो मजाक उड़ाते हैं जी, ये जो पर्दा करती हैं उनका मजाक। अब उन्हीं मुल्कों के अंदर सब ने खोल चढ़ा दिए हैं, क्या हुआ? सब कुछ वही है ना। ये मेरे नबी का फरमान है, मेरे अल्लाह का हुक्म है नबी अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को कह दो कि अपने मुंहों पर पर्दा कर लें, ढांप लें अपने मुंह। अब क्या हो रहा है? अब क्या है? अब कोई नहीं मजाक उड़ा रहा है, अब कोई नहीं। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह दिखा रहा है। आओ लौट कर आते हैं, हमारी असल ये है, हमारी असल चार दीवारी में है। काम करना है मर्दों के लिए, औरतें करें, अल्लाह ना करे, अल्लाह किसी को मजबूर ना करे, लेकिन एक हया का पहलू सामने रखें, अपने लिबासों को दुरुस्त करें, मर्द अपना लिबास दुरुस्त करें। आज तो औरतें मर्द ऐसा लिबास पहनते हैं कि नौज बिल्ला उनका जिस्म का एक एक उज़ू नजर आता है। ये बेगैरती नहीं तो और क्या है? नंगे पहलवानों को हम देखते हैं, कुश्तियां देखते हैं, मर्द का अल्लाह ने सतर क्या मुकर्रर किया? ये बेहयाई है ना। जब बेहयाई आम हो जाएगी वो लोग उसको बुरा नहीं जानेंगे, तो अल्लाह ऐसे रोग, ऐसी बीमारियां फोड़ देगा जो पहलों में नहीं थी। ये बेहयाई नहीं, मर्द की हया कहाँ तक है? उसका घुटने से लेकर घुटने नजर नहीं आने चाहिए, घुटने से नीचे चाहे नजर आ जाए। उसकी ये नाफ से ऊपर ये मर्द की हया है। आप खुद देखें, घरों में निकरें पहनी होती हैं, धुन्नी से नीचे घुटने सारा आधे आधे पट उनके बहनों में माहों में बैठे हुए हैं। नौजुबिल्ला बैठा हुआ बाजू का बंदे को नजर आती है उसकी सारी हया की चीजें। ये क्या है? एंड इतना तंग लिबास, इतनी पैंटें तंग हैं मस्जिदों में। बाद बंदे इतनी मुश्किल से वो नमाज अगर तौफीक मिल गई वो नमाज पढ़ते हैं, जिस्म उसका तंग है। ये क्या है? ये हया नहीं, हया कहते हैं जिस्म का, चाहे ना औरत ना मर्द, इसके वजू ढांपे होने चाहिए। एक खुला लिबास पहने, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह तबारक तआला हम पर रहम फरमाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। तान वान का ये मौका नहीं है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका नहीं, अल्लाह का वास्ता है। अपने आप, मैं अपने आप को कहूँ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मुझे कहा है, मुझे इस्तग़फ़ार पढ़, इस्तग़फ़ार पढ़। मत अपने आप को ये समझ नमाज पढ़ने के बाद क्या करते हो, क्या तुमने कोई बुरा काम किया? कलमे के बाद सबसे अफजल अमल जो है वो नमाज है। उसके बावजूद नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर की तकबीर कहकर फिर आप 3 बार कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये क्या है? अल्लाह कोई कमी कोताही हुई तो माफ़ कर देना, मैंने नमाज पढ़ी है, क्योंकि गलतियों से पाक तू है, सुभान अल्लाह तू है, पाक तू है, मैं हूँ इंसान हूँ, मुझसे कमी कोताही होगी। अमल करते हुए, कुरान पढ़ते हुए, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं जब तुझे कुरान पढ़ना हो, बेहतरीन काम क्या है, बेहतरीन अमल क्या है? कुरान का पढ़ना और पढ़ाना। लेकिन मेरा अल्लाह फरमाते हैं फ़ाइज़ा क़राअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब तू कुरान पढ़ने लगे तो मेरी पनाह में आ जाया करो शैतान रजीम से। क्यों? कि इन्नहु लैसा लहू सुल्तानुन अलल लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, इसका जोर उस पर नहीं चलता जो अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। क्या मेरा अल्लाह पर तवक्कल है? मुझ पर जोर चल गया और मुझे अपना मुहासबा करना है कि मुझ पर अगर मेरा रब कह रहा है इन्नहु लैसा लहू, बेशक इसका जोर उस पर नहीं चलता। इन्नहु लैसा लहू सुल्तानुन अलल लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, जो अल्लाह पर ईमान लाते और तवक्कल करते हैं। हाँ, इन्नमा सुल्तानु यतवल्लौनहु वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून, इसका जोर उस पर चलता है जो उसको अपना दोस्त मानते हैं, जो शिरक करते हैं। अल्लाह हमें शिरक से महफूज रखे, अल्लाह हमें उन दोस्तों में से बना दे जो तेरे दोस्त हैं।
ہمیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ایسی محبت عطا فرما دے کہ جو اس سے تو محبت کرتا ہے. اللہم انی اسألک، یہ دعائیں ہیں، ذرا ان کے ترجمے پڑھو، ان کو پڑھو تو صحیح. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و مالی و اہلی و من الماء البارد. سبحان اللہ. آپ ان دعاؤں کو پڑھیں، آپ کا دل اللہ خوش